السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحج کی آخری آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی محنت اور کوشش اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی اطاعت میں کتنی جتنی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو یا کوئی عام انسان بھی، جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ نکلتا ہے، خواہ وہ مسجد میں آنے والے نمازی ہی کیوں نہ ہو، ان سب کا احترام لازم ہے، ان سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لوگ دین سے دور کیوں بھاگے، مسجدوں سے دور کیوں ہوئے، کبھی ہم نے غور کیا؟ کل ہی میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی مسجد میں گئی اور وہاں وہ نماز پڑھنے لگی تو وہ اپنی پوتی کو بھی ساتھ لے گئی، چھوٹی سی، بہت چھوٹی تو نہیں، شاید 9-10 سال کی بچی تھی۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے بچی کو کسی اور ایریا میں بھیج دیا۔ انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہیں گھبراہٹ ہوئی کہ وہ بچی کہاں ہے۔ وہ آگے پیچھے ادھر ادھر باقی سب کچھ بھول کے تو بچی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس قدر مجھے خوف بھی اور پریشانی بھی، اور یعنی عبادت کی جو ساری روح تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے میں نے سٹاپ کر دیا جانا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ الوداع جائیں، تو میں یہاں آئی تو بچی بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں۔ تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بات سے وہ یہاں سے بھی نہ رک جائے، اور اگر یہاں سے بھی رک گئی تو اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ وہ دادی تو کیا پوتی بھی مسجد کا رخ نہیں کرے گی۔ تو اس میں نے ان سے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بچے بعض اوقات کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس پہ ان کو روکنا پڑتا ہے، تو اگر کوئی آپ کو ایسی چیز محسوس ہو تو آپ کھلے دل سے مجھے بتائیے، ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ لیکن ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، نہ صرف یہ کہ مسجد کی کسی کی انتظامیہ کو، بلکہ ہر مسجد میں آنے والے کو، کیونکہ ہر شخص جو مسجد میں آتا ہے وہ دوسروں کے لیے یا تو آنے کا دروازہ کھولتا ہے یا ان کے جانے کا کھول دیتا ہے، یا تو ان کی وجہ سے لوگ مزید آنے لگتے ہیں یا ان کی وجہ سے جو آ رہے ہیں وہ بھی جانے لگتے ہیں۔ تو دونوں اینڈز پر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ایسے موقع پر بہت تیزی سے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ والوں سے، اللہ کی خاص جگہوں سے اور ایسی چیزوں سے بدگمان کرے اور دور کرے، تاکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ رک جائے۔ جب وہ راستہ بند ہو جائے گا، اس سے کنیکشن نہیں رہے گا پاور ہاؤس سے۔ مسجدیں کیا ہیں؟ ایمان کا پاور ہاؤس ہے، ہمیں یہاں کر ایمان ہمارا بڑھتا ہے، ایک دوسرے کو جب ہم اللہ کی خاطر چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو ان سے اگر لوگ منقطع ہو گئے، دور ہو گئے، تو اصلاح کے راستے اور دروازے بند ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو بی پیشنٹ، اور ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچے کہ مجھے اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا کہ لوگ اس جگہ سے بدگمان ہوں۔ اور اگر ہم نے اس موقع پر، کیونکہ حق جہادی کیا ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جہاد بن نفس جو ہے، اپنے ساتھ جہاد، وہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ کس موقع پر ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگتا ہے، اور اس خدمت میں بندوں کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم کو، اس پر صبر کرنا، اور اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور ہر نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا تاکہ دین کو نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ کس موقع پر ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگتا ہے اور اس خدمت میں بندوں کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم کو، اس پر صبر کرنا اور اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور ہر نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا تاکہ دین کو نقصان نہ پہنچے۔ جہاں تک اسکالرس کی بات ہے تو وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو ان کو بتا کر ان کو نصیحت کرنا تو درست ہے، اور ان کی اصلاح کرنا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، کہ وہ بھٹکتے بہکتے نہ جائیں کہیں کسی غلط فہمی میں، اور ان کو بھی چاہیے کہ ان غلطیوں کو ویلکم کرے، لیکن ان کی غلطیوں کو پبلکلی ایک مذاق کے انداز میں پیش کرنا اور پھر لوگوں کو خاص طور پر روکنا کہ وہ ان سے استفادہ نہ کریں،
یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اگر مسجدوں کے علاوہ اگر دین سکھانے والوں سے بدظن ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں یا بدگمان ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان بھی کیا ہوگا کہ لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ کوئی فرشتے تو زمین پہ نہیں اترے گے، اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے، اب تو عام انسانوں نے ہی دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو ان کی بھی رسپیکٹ لازمی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو دین سے متعلق ہے، قرآن مجید ہے، دینی کتابیں ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا احترام جو ہے وہ ہمیں اپنی جگہ پر کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہم کسی انسان پر احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ مثلا اگر آپ کسی انسان کی رسپیکٹ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دین کی دراصل کر رہے ہیں، اور اللہ کی خاطر کریں، نہ کہ اس بندے سے کوئی ریوارڈ لینے کے لیے۔ پھر اسی طرح کل ایک دو مثالیں بیان ہوئی تھی کہ جب ہم کسی چیز کو اپنا سمجھتے ہیں تو پھر اس کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے بارے میں لکھتی ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ لکھتی ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے ایک بچی کا قتل ہو گیا، میں اس کے جنازے میں گئی تو مسجد کے دروازے پر سٹی ٹی وی والے کھڑے تھے، میں اندر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد میرے پاس فون آیا کہ فلاں میگزین میں تمہاری تصویر آئی ہے، اور تصویر بھی کیا تھی، صرف آنکھیں تھی، پردے کی وجہ سے چہرہ تو نظر آ نہیں رہا تھا، نہ اس میں میرا کہیں کوئی ذکر تھا۔ میں وہ میگزین لے آئی، خود بھی پڑھا اور لوگوں کو بھی پڑھایا، یعنی جس میں میری تصویر تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اس عظیم ہستی کی طرف سے ہے جس میں ہمارا ذکر، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، مکمل ضابطہ حیات، اور ہماری اس کے ساتھ اتنی غفلت کہ نہ خود اس کو پڑھتے ہیں اور نہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے نا۔ اسی طرح ایک اور بات پہ لکھتی کہ کل آپ نے بتایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم اس کو خلوص نیت کے ساتھ اگر کریں تو، کیونکہ وہ علیم و خبیر دلوں کے اندر تک جھانک لیتا ہے، وہ ضرور مدد کرے گا کہ کہاں کس طرح ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ میں نے حج سے آ کر اپنے سارے خاندان کے بچوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ بچوں، چھٹیاں گزارنے کے لیے ڈزنی لینڈ جانے کے بجائے حج اور عمرہ کرو، وہاں روح کی غذا بھی ہے، جسم کی غذا بھی، ایک بار جا کر تو دیکھو۔ اس احساس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ کم پڑ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خاص طور پر جب ہم دنیا کے اس حصے میں آ جاتے ہیں تو کعبہ obviously ہزاروں میل دور ہو جاتا ہے، تو پھر بعض اوقات قریب کی جگہوں پر ہی ہم سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو اگر کوئی بھی آؤٹنگ چاہیے ہو تو ڈزنی لینڈ سے پہلے اللہ کے گھر لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو۔ مسجدوں میں بھی بچوں کو لائیں، ان کی کیئر کریں، اور اس بڑی مسجد میں بھی لے کر جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی لے کر جائیں، کیونکہ ہم بچوں کو جب تک اپنی روٹس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ان کو پہچان نہیں کرائیں گے، اس وقت تک ان کی تربیت مکمل نہیں ہوگی، انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، انہیں تو پھر کچھ اور ہی ہونے پر فخر رہے گا ساری زندگی۔ تو اس کے لیے انسان ارادہ بھی کر لے، نیت بھی کرے، پلان بھی کرے، سیونگ بھی کرے۔ 18واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ دنیا میں کامیابی اس مومن کے لیے ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں گی جو آئندہ آیات میں آ رہی ہیں۔ کیا ہے وہ صفات؟ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو پوری طرح یاد کرتے ہیں۔ منافقین کی خصوصیت بیان کی گئی کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مومنون اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں جھکنے کو، عاجزی کو۔ جب انسان نماز کے اندر ہمبل ہوتا ہے، خاشع ہوتا ہے،
تو اس کا اثر نہ صرف یہ کہ اس کے دل بلکہ اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے. اور جب وہ اندر کی کیفیات پر غور کرتا ہے تو ایک تو اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں، کمیاں کمزوریاں نظر آتی ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نماز آہستہ پڑھنی ہوگی، ٹھہر کر پڑھنی ہوگی، رک رک کر پڑھنی ہوگی. مثلا اگر آپ سجدے میں جائیں تو اس وقت تک سر نہ اٹھائیں جب تک یہ نہ سوچ لیں کہ کیا کہا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں. مثلا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلی اور بلند ہے. اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر سب سے چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب سے، ہمارا قد جو ہے ہم سب سے لمبے لگتے ہیں، بڑے لگتے ہیں. جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہاف سائز کے رہ جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو دس از دا شارٹیسٹ پوزیشن آف اوور باڈی، بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں، فزیکلی بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کہیں کہ سبحان ربی الاعلی، اعلی، تو اعلی پر فوکس کریں کہ وہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹی. تو یہ خشوع کی انتہا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی کا سمبل اور عاجزی کی پیک ہے کہ جس میں جسمانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آپ خشوع اختیار کریں. لیکن کون سی چیزیں خشوع کے خلاف ہیں؟ جیسے بہت زیادہ حرکت کرنا نماز میں، اور کبھی تن کے کھڑے ہونا، کبھی جمائیاں لینا، کبھی رکوع اور سجدے میں جلدی سے حرکت کرنا. اس سے اپنا خشوع بھی خراب ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی ہوتا ہے. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز میں خشوع کیسے کے موضوع پر پوری ایک کیسٹ ہے، اس وقت ساری تفصیلات دہرانے کا وقت نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ کامیابی کا انحصار نماز کی خشوع پر ہے، اس لیے ہمارے کرنے کے کاموں میں، ہماری چیک لسٹ میں، ہمارے ٹارگٹس میں نمبر 1 ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے اسی طریقے پر جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. اور اگر، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، ہم دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر جائیں اور اگر ہماری نماز درست نہیں، اس میں خشوع نہیں، تو گویا ہم رسک پر ہیں، رسک پر. تو اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جس کے پیچھے لگ جائیں وہ اپنی نماز ہے کہ اس کی ادائیگی کس طرح ہو رہی ہے. اور پھر اگر وہ اس طریقے پر نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے تو پھر ریزنز معلوم کریں کہ کون سی وجہ ایسی ہوئی کہ جس نے آپ کی نماز میں خلل اندازی کی. کیا وہ دیر سے پڑھنا ہے؟ کیا وہ بہت تھک کر پڑھنا ہے؟ کیا وہ اور کاموں کو زیادہ اہمیت دے کر اس کو کم اہمیت دیتے ہوئے پڑھنا ہے؟ تو آپ جب تک خود اس کا حساب نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. تو نقطہ نمبر 1 نماز میں خشوع. دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو. مومن کو یہ معلوم ہے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور کرنے کا کام بہت ہے، لہٰذا وہ ہر غیر ضروری چیز سے بچتا ہے اور فضول چیزوں میں جانا اس کو ہلاکت کی طرف جانا معلوم ہوتا ہے. فضول باتیں، فضول کام، فضول دلچسپیاں، بیکار کے مشغلے، وہ اس کے دل پر بے حد گراں گزرتے ہیں، وہ کبھی ان کو انجوائے نہیں کر سکتا. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ وہ زکوٰۃ دیتے نہیں، اپنے مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں جو دوسروں کا حق اللہ نے ان کے مال میں رکھا ہے. اور پھر دوسرا معنی یہ کہ ہر چیز میں تزکیہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کے نفس، کردار، اخلاق کا تزکیہ ہوتا رہے، یعنی مسلسل اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں. جیسے جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، مثلا یہ کہ اپنے چہرے کو دیکھتے تھے تو دبا تو نہیں، کوئی ایسے ایکسٹرا بال تو نہیں، اپنے سر کو دیکھتے ہیں، بالوں کو، باقی جسم کے ہر حصے کو. اب دیکھیں کہ اب تو پیڈی کیور، مینی کیور کے لیے باقاعدہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کو آپ اتنے پیسے دے کر اپنے ہاتھ پاؤں کی صفائی کروا رہے ہوتے ہیں. تو کیا
صرف جسمانی صفائی اور طہارت ہی کافی ہو جائے گی؟ نہیں. بالکل اسی طرح بندہ مومن ساری زندگی اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرے اخلاق میں، میرے طریقوں میں، میرے انداز گفتگو میں، میرے معاملات میں کہاں خرابی ہے اور میں اس کو کیسے دور کروں. تو اس لیے یہاں پر یزکون بھی نہیں کہا اور یتزکون بھی نہیں کہا، اور اس کے علاوہ تزکیہ کا لفظ یعنی کسی اور طرح بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا ہم للزکاۃ فاعلون. فاعلون میں استمرار بھی ہے، کرتے ہی رہتے ہیں، کیے جاتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا یہ طریقہ ہے، ان کے پروگرام کا حصہ ہے کہ انہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، انہیں پیوریفائی کرتے رہنا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جا ملے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویاں اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک ہوں، کہ ان کے اوپر اس بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. یعنی وہ اپنی شہوات اور خواہشات پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں اور اس میں حلال اور حرام کی پوری تمیز کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف عیش و عشرت نہیں بنا رکھا اور ہر جائز ناجائز طریقہ پلیجر کے لیے استعمال نہیں کرتے، اختیار نہیں کرتے، بلکہ صرف حلال اور جائز طریقے ہی اختیار کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی اپنے اوپر زیادتی کریں گے اور اپنی کامیابی کو ایٹ رسک لے جائیں گے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پاس کا پیمان رکھتے ہیں. یعنی اس کے ذمے جو بھی امانت ہو، جو ڈیوٹی ہو، جو اس کا کام ہو، اس کو وہ پورا کرتے ہیں. کیونکہ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت ذمہ داریوں کی بھی ہوتی ہے، رازوں کی بھی حفاظت اسی میں آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. لہذا وعہدہم راعون، وہ اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں. یعنی اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو گویا ایک طرف وہ اللہ کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں، اپنے نفس پر چیک رکھتے ہیں، روحانی تزکیہ بھی کرتے ہیں، اخلاقی بھی، اور اپنے صنفی معاملات، سیکس کے جو میٹرز ہیں ان میں بھی پاکیزگی کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی امانت اور عہد کا پاس رکھتے ہیں. کسی کو نقصان نہیں دیتے، اپنی ذات سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی محافظت کرتے ہیں. اول بھی نماز کا ذکر اور آخر بھی نماز کا ذکر. وہاں پر خشوع کی بات تھی، یہاں حفاظت کی بات ہے. اور اس میں اوقات نماز کی حفاظت، آداب نماز، ارکان، اجزاء، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کی نماز کا کوئی حرج نہ ہو. گویا نماز ان کی زندگی کی پرائرٹی نمبر 1 ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد. ہم سب بھی غور کریں کہ ہماری زندگی میں نماز کس درجے پر ہے، کس نمبر پر ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے ایکسیپشنل صورتحال پیش آ جائے، کبھی آپ سفر پہ ہوں، کبھی آپ بیمار ہوں، کسی ہسپتال میں ہوں، کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں بہت سی چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی رخصتیں بھی موجود ہیں. لیکن اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اپنی روٹین میں، اپنے معاملات میں جان بوجھ کے نماز میں تاخیر کر دینا، سستی کرنا، دیر سے پڑھنا اور پھر مارے بندھے پڑھ کے ختم کر دینا، یہ کامیابی کی نہیں، دنیا میں بھی ناکامی کی علامت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا لحاظ اور پاس رکھیں. قرآن مجید کے دیگر آیات میں بھی مومنون کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ سورۃ الفرقان میں بھی آپ پڑھیں گے. احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. مومن کے بارے میں خبر دوں تم کو کہ مومن کس کو کہتے ہیں. من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھے، اس کے بارے میں امن میں ہوں. لیکن اگر کوئی شخص بظاہر مسلمان ہے
لیکن وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا، کسی کی چیز اٹھانے سے باز نہیں آتا، کسی کے مال میں غصب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا ان کو بٹرے کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے. کیونکہ منافق کی یہ علامات ہیں کہ جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلاف کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. اگر امانت میں خیانت بری بات ہے تو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی چیز اٹھا لینا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. اس پر اسلام نے کیا سزا بتائی ہے کہ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آپ خود سوچے ذرا، یہ میں حدیث کبھی پڑھتی ہوں اور قرآن کی آیت بھی ہے، میں دیکھتی تو روح کانپ جاتی ہے کہ ہاتھ سے انسان کیا کچھ کرتا ہے. لیکن کسی کے مال کو نقصان دینا، اس کے بدلے میں جو اس نے چرایا کیا چیز ہو سکتی، اور اس کے بدلے میں اپنا ہاتھ دے دے. اگر دنیا میں یہ سزا بتائی گئی ہے تو قیامت میں کیا سزا ہوگی، آخرت کی کیا سزا ہوگی. اور جو چیز کوئی کسی کی چراتا ہے وہ کتنے دن کام آ سکتی، اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، اور مسلم وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے انسان اس کے زبان سے ہاتھ محفوظ رہے. والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، اور مجاہد کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو راضی کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے پر. والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے، جو غلط کاموں کو خیر بات کہہ دے کہ بس میں کرتا تھا، کبھی اللہ نے مجھے ہدایت دی، روشنی دکھائی، اب میں اس سے باز آیا، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. پچھلے گناہوں پر وہ شوق کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ کیا دن تھے جب ہم یہ غلط کام انجوائے کرتے تھے، یا وہ جیسے بعض لوگ اپنے ماضی کے جہالت کے قصے بیان کر کے انجوائے کرتے ہیں. نہیں، وہ ان سے اعلان برات کرتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے روشنی دکھائی اور یہ چیزیں مجھ سے دور ہو گئیں. اسی طرح مومن اور کون ہوتا ہے جو کامیاب ہونے والا ہے؟ فرمایا المؤمنون ہینون لینون، مومن آسان ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے مشکل نہیں کریٹ کرتے، وہ ایک دوسرے کے لیے پرابلم نہیں بنتے. ہینون لینون مثل الجمل، اونٹ کی طرح. الالف جو مانوس ہوتا ہے، الذی انقیدا قاد وانسیقا ساقا، کہ جس کو اگر کہیں بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے، چلایا جائے تو چل پڑے. یعنی وہ اس کے ذات میں کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے، وہ دوسرے کے لیے مصیبت نہیں ہوتا، وبال جان نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا لے اور ایک بڑا جھگڑا اس پہ کھڑا کر دے. کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں. اور وقت کا ضیاع، اپنا اور دوسروں کے بھی قیمتی وقت کا ضیاع بہت بڑا جرم ہے. کوئی چیز اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. یعنی دنیا بھر کی بھی آپ دولت خرچ کر دیں تو آپ فضول باتوں میں ضائع کیا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایسی نفسیاتی پیچیدگیوں سے باہر نکلے، اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرے اور اپنی زندگی کی گاڑی چلائے. جو ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ فیصلے اللہ ہی کرنے والا ہے. کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے، کون صحیح اور کون نہیں صحیح، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کرے گا. کیونکہ اللہ صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. جب اس کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے تو وہ صرف ہمارے ظاہری ایکشن نہیں دیکھے گا، وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کس کی نیت کیا تھی. اور ہم کسی کی نیت نہیں جانتے، اور ہمیں حق بھی نہیں کہ کسی کی نیت جانے بغیر ہم اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ دیں. پھر فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ المؤمن یألف و یؤلف، وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے اور جس سے لوگ محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا مومن وہ ہوتا ہے جو نفرت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں. کیا ہم محبت کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو دکھ دینے والے ہیں اور لوگ بھی ہمیں دکھ دیتے ہیں جواباً؟ یا پھر ہم لوگوں کے لیے آسان ہیں اور لوگ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں؟ ولا خیرہ، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں. فی من لا یألف، جو نہ محبت کرتا ہے، نہ الفت رکھتا ہے. ولا یؤلف، اور نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے. وخیر الناس انفعهم للناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کو کسی نہ کسی طرح خیر ہی کا پیغام دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے مسائل نہیں کھڑے کرتے، جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے اور جن کو دیکھ کر
انسان کا دل ہلکا ہو جائے کہ ہاں فلاں شخص آ گیا، یہ بڑا کام کا شخص ہے، یہ دوسروں کے مسائل حل کرنے والا شخص ہے، یہ دوسروں کے کام آنے والا شخص ہے، نہ کہ دیکھتے انسان کے کہ یہ پھر آ گیا کوئی پرابلم لے کے، پھر آ گیا کوئی مسئلہ کھڑا کرے گا. ان سب پیچیدگیوں سے انسان صرف اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں سے بالا ہو کر اللہ کے لیے ہر چیز کرے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے. مثلا یہ کسی نے اپنے کامنٹس میں لکھا تھا کہ اس دورہ قرآن سے پہلے میرے ایمان کی ایک کمزوری یہ تھی کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی، انہوں نے میرا لکھا ہے کہ آپ کا کوئی کام کرتی تو شیطان ضرور میرے دل میں وسوسہ ڈالتا کہ استاذہ تجھے دیکھ لیں. یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات ہی لکھتی ہے کہ بتا رہی ہوں، لیکن اب الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ دروازہ بند کر کے کام کرتی ہوں، اور کبھی خیال نہیں آتا کہ آپ مجھے دیکھیں، بلکہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی لذت ہے کسی بھی کام کے کرنے کی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. انسان حقیر فقیر کیا دے سکتے ہیں ہمیں؟ انہیں تو شکریہ ادا کرنا بھی انسانوں کا بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اصل قدردان ہے، وہ نہیں بھولتا. لہذا جب ہم سب کام جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے، یاد رکھیے جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے، ہم دنیا کی مصیبتوں سے بھی ہرگز نہیں نکل سکتے، ہم جھگڑوں سے بھی نہیں نکل سکتے، ہم غم مصیبت پریشانی سے نہیں نکل سکتے، اور اس میں نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں. خسرت دنیا والآخرہ، کیونکہ ہم کوئی بھی نیکی کس طرح کرتے ہیں، ایج پہ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ راضی ہوئے تو آگے بڑھ گئے، لوگوں نے اگر نہیں خوشی کا اظہار کیا تو پیچھے پلٹ گئے. بعض اوقات آپ مثلا کسی خیر کے کام میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کسی ایک شخص سے پرابلم ہو جاتی، کوئی ایک شخص آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں کرنا یہ کام، میں جا رہا ہوں. آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو. آپ کو معلوم ہے آپ کتنی خیر سے محروم ہو گئے. صرف ایک بندے کی وجہ سے آپ نے نیکیوں کے بے شمار چانسز گنوا دیے، حالانکہ وہ سب کا قصور نہیں تھا، وہ ایک کا تھا. تو انسان کیا کرے، اس ایک کو اوائڈ کرے، اس ایک سے کنارہ کشی کرے اور اپنا دوسرا کام خیر و بھلائی کا کرتا چلا جائے. لیکن ہمیں شیطان یہ نہیں سوچنے دیتا، وہ بڑا خیر چھپا دیتا ہے اور چھوٹا شر ہمیں اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا نعلم شیئا خیرا من 100 مثلہ الا الرجل المؤمن، یعنی ایک مومن شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر 100 لوگوں سے زیادہ بھلائی ہوتی ہے. اور اب اس وقت مومنوں کا اور مسلموں کا حال کیا ہے کہ 100 لوگوں کا شر ان میں دیکھیں آپ. کون سی خرابی ہے جو مسلمانوں میں آج نظر نہیں آتی؟ کہاں گئے ایمان والے، کہاں گیا اسلام، اور کہاں گیا دین، اور کہاں گئی دین کی پہچان؟ باہر تو باہر لوگ مسجدوں میں آ کے جھگڑتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کرنے لگتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی انسلٹ کر ڈالتے ہیں. کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ کیا یہی اخلاق ہے؟ کیا یہی ہم قرآن میں سیکھتے ہیں؟ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو نہیں بدلے گا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی کامیاب ہوں، ہم جنت کے وارث بنیں، تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی جو قرآن اور سنت میں مومن کی صفات بتائی گئی ہیں. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ دراصل وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس ورثے میں پائیں گے، وہ جنت کے وارث ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب جنت مانگو تو الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، یعنی بہترین جنت. وہیں سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وہ اتنے بلند مقام پر پہنچیں گے کیونکہ وہ ہر کمپلیکس اور ہر کمپلیکسٹی سے اور ہر فضول چیز سے، لغو بات سے اور بیکار چیزوں سے اوپر اٹھ کے اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے ہوئے مفید کاموں میں لگے رہے، انسانیت کے فائدے میں لگے رہے، اپنی عبادتوں میں اور اللہ کی یادوں میں لگے رہے. وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ اپنی ذات کو ایشو نہیں بناتے تھے کہ ہمیں کس نے ہرٹ کر دیا اور ہماری کس نے عزت نہیں کی. وہ ان مسائل کو لے کے نہیں چلتے تھے. انہوں نے اپنی عزت، اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر رکھی تھی. اور یہی وہ معنی ہے جو پیچھے مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں. جب تک اخلاص نہیں آتا، جب تک ہر کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا، جب تک یہ خفی شرک بھی دور نہیں ہوتا، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے تو ہم مخلص مومن ہو گئے. ہرگز نہیں. یہ انسانی بت اور سب سے بڑا اپنے نفس کا بت جو اپنی ذات کو ہم نے بچا کے رکھا ہو کہ بس کچھ ہو جائے اس کو کچھ نہ ہو, یہاں کوئی اس کے خلاف مرضی کی کوئی چیز نہ ہو. تو جب تک یہ بت نہیں توڑیں گے اندر کا, خود کو پوجنے سے جب تک نہیں نکلیں گے, اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. جنت کے وارث جو فردوس کے وارث ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جیسے سورۃ الکہف میں آیا, لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے کبھی جانا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ پرامن لوگ تھے, ان کو آج اپنی منزل مل گئی. وہ واپس کیوں ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پر لغو بھی لغو ہے. جنت تو وہ مقام کہ لا تسمع فیہا لاغیا, وہاں آپ کو کوئی لغو بات سننے کو بھی نہیں ملے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹھا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ, سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے. جاؤ گے کہاں, بھاگنا کہاں ہے, چھپ کہاں سکتے ہو, واپسی اسی کے حضور ہے, اسی کے آگے جا کے کھڑے ہوگے. پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. تبعثون, یعنی انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی, کیونکہ انسان اپنے بارے میں بڑے زوم کا شکار ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے پیدا ہوئے ہو. مٹی سے تمہاری اٹھان ہوئی, پھر نطفہ تھے, پھر علقہ, جمع ہوا خون, پھر مضغہ, بے شکل کی بوٹی, اور پھر اس کے بعد ہڈیاں, اور پھر اس پہ تمہیں تمہارا گوشت چڑھایا اور تمہیں دیکھنے کے قابل شکل میں بنا کے دنیا میں بھیجا, اور تم یہاں اکڑتے ہو. یاد رکھو واپسی بھی ہے, موت تمہاری ساری اکڑ دور کر دے گی. جب فرشتے آ کے پکڑیں گے نا تو پھر ساری سرکشی بھول جائے گی, اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے کہ آؤ اب حساب دو, کر کے کیا آئے ہو. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے, تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے, اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. اور جب پانی غائب ہو جاتا ہے نا زمین سے, جنگل سوکھ جاتے ہیں, تو پھر آگ لگ جاتی ہے, اور پھر انسان اپنی برسائی ہوئی بارش اور پانی سے بھی اس کو بجھا نہیں سکتا, اور ایسے قحط پڑتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ, پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے, اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے, اشارہ ہے زیتون کی طرف. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ واپسی اس کی طرف ہے؟ اور پھر کیا جواب دو گے جا کر اگر وہ نہ کیا جس کے لیے پیدا کیے گئے؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. یعنی سرداروں نے کیا کہا کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر, انسان, تم جیسا انسان, اور یہ تو تم پر بڑا بننا چاہتا ہے. یہ تو سارا بڑا بننے کا کھیل ہے, اور اس لیے اس نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیے اور تم کو نصیحتیں کرتا ہے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا, انسان کیوں آیا ہے پیغمبر بن کے؟ ہم نے تو کبھی یہ اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بات سنی نہیں کیا کہ بشر رسول بن کے آئے. کچھ نہیں, بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے, یہ چند دن کی بات ہے, کریزی ہو گیا ہے.
کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، بیٹا اور بیوی۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، بات نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، سب ڈوب جائیں گے۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کیا کہنا، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہنا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، لوگوں کے ڈوب جانے پر شکر کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی کشتی تو اب چلی جا رہی تھی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کہاں اترنا ہے، منزل کیا ہے۔ بعض اوقات ہمیں بھی زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو یہی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہوتا ہے، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، بیٹی کہاں اترے گی، بچے کہاں جا کے رہیں گے، تو یہی دعا مانگنی چاہیے، رب انزلنی منزلا مبارکا، اللہ جہاں تو اتارنے والا ہے، جہاں لے کے جانے والا ہے وہ مبارک جگہ ہو، کیونکہ ایک جگہ دوسری جگہ سے مختلف ہوتی۔ زندگی میں آپ مختلف علاقوں شہروں میں رہے ہوں گے، مختلف نیبرہڈ میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ رہنے کا ایک مزہ ہی فرق تھا۔ کچھ جگہ بڑی خیر و برکت رکھتی ہیں، کچھ جگہ ایسی کہ جہاں آپ کو اچھے نیبرز ملے اور وہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اور کچھ جگہ ایسی کہ جہاں آپ گئے تو آپ کا پہلا دن بھی جاتا رہا۔ انسان اپنے ماحول سے، اپنی دوستوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے شدید متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جہاں جاؤں اس جگہ کو میرے لیے بابرکت بنا دے، کہ وہاں خیر اور بھلائی ہی ہو، خیر پھوٹے وہاں سے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اسی طرح جب آپ ٹریول کریں، جہاز لینڈ کر رہا ہو، گھر پہ اتریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی پڑھیں، ادارے میں آئیں تو یہاں بھی پڑھیں، کسی جگہ پر بھی جائیں، شاپنگ کو جائیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ایسی جگہ لے جا جہاں خیر و بھلائی ہو۔ کہیں رشتہ لینے کو جائیں وہاں بھی یہ پڑھیں تاکہ ایسے لوگوں سے اللہ واسطہ نہ ڈالے جو بلائے جان ہو۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، امتحان تو ہوتا ہی ہے، یعنی انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آزمائشیں آتی ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، یہاں قوم کا نام نہیں لیا گیا لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے قوم عاد ہے، مگر قوم عاد کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں۔ پیچھے آپ سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ ہم ان قوموں کو کیسے جانتے ہیں؟ جن کا قرآن میں ذکر ہے کیونکہ قرآن نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور جن قوموں کا اللہ نے نہیں بتایا ہم ساری زندگی بھی ریسرچ کر لیں تو ہم اس آیت کا مطلب نہیں نکال سکتے کہ وہ کون سی قوم تھی جن کا یہاں ذکر ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوم عاد ہے لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، اور یہی انداز کیوں ہے کہ کہیں تو نام لیا جاتا ہے اور کہیں نہیں، تاکہ لوگ ناموں پہ نہ جائیں، لوگوں پہ نہیں جائیں، مقصد پہ نظر رکھیں۔ پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا کہ لوگو اللہ سے جڑ جاؤ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ جہاں عبادت کی بات کی بعد میں کہا ڈرتے نہیں ہو، افلا تتقون۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرے عبادت نہیں کر سکتا، اور اگر کرے بھی تو وہ کیسی عبادت ہوتی؟ بے روح، صرف ریچول، صرف خانہ پوری۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، جن کے پاس نعمتیں تھی، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔
اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کو پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو جینا اور مرنا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. یعنی یہ تھا اس قوم کا عقیدہ اور یہ تھا لائف سٹائل، اور یہی لائف سٹائل آج بھی ہے. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. ہمیشہ دین کا پیغام دینے والوں کو ایسے الزامات دیے جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں اور دین کے نام پہ اپنا کاروبار چمکا رکھا ہے، اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. مشکل آنے پر پیغمبر نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف. رب انصرنی بما کذبونی. جب بھی کوئی آپ کو جھٹلائے اور آپ کے سچ پر اس کو شک ہو تو آپ اللہ ہی سے مدد مانگے اور یہی دعا پڑھیں، رب انصرنی بما کذبونی. اللہ تو میری مدد کر اس بات پر جس پہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا، جیسے گاربیج ڈمپ کیا جاتا ہے. دور ہو ظالم قوم، نہیں ضرورت اللہ کو ایسے لوگوں کی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، ان کے بھی نام نہیں بتائے. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دونکی لی، یعنی بہت بڑے بننے لگے. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، غلام ہے، غلام قوم کے لوگوں پر ہم ایمان لائیں. لوگ میسج کو نہیں پہچانتے، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لانے والا کون ہے. ہو سکتا ہے جو لانے والا وہ آپ کی دشمن قوم کا شخص ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حق کون لایا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا لایا ہے. تو ان کے لیے بھی بنی اسرائیل کی غلامی، حالانکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ ان کی جہالت تھی نا، ان کو چھوٹا سمجھ رہے تھے. فرعونی جو تھے بنی اسرائیل کو، حالانکہ بنی اسرائیل قوم تھے جن کو اللہ نے چن لیا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. موسیٰ اور ہارون اس فضیلت یافتہ قوم میں سے تھے، لیکن فرعون ان کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ غلام. اور اللہ کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ نے منتخب کیا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، آپ کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، لیکن لوگ آپ کی قدردانی نہیں کرتے. لوگ آپ کو ایک ریزن یا دوسری ریزن کی بنا پر حقیر سمجھتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مال کم ہے، کبھی کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے، کبھی کچھ اور بہانہ نکال لیں گے آپ کی بات رد کرنے کے لیے. تو ایسے موقع پر انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کبھی لوگوں کی نظر میں اپنا مقام دیکھنے کی فکر نہ کریں، ان کی آنکھوں میں اپنی تصویر مت دیکھیں، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. کبھی دیکھیے، دیکھ کے دیکھیں، یعنی آنکھوں میں نظر آتی ہے نا شکل آپ کو. یعنی اگر آپ کو کوئی آئینہ نہ ملے تو آپ کسی کی آنکھوں میں جھانک لیں تو وہاں آپ کو اپنا شکل نظر کیسی ہوتی ہے، وہ آپ اتنا ہی ہوتے ہیں. یہ بھی عبرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا انسان دوسرے کی آنکھ میں اتنا سا. لوگ اتنا ہی ہم کو سمجھتے ہیں. بلیو می، لوگوں کی نظر میں ہم اتنے ہی ہیں، کوئی بات نہیں. بڑے ہو بھی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا سائز چھوٹا ہے، ان کا اپنا آئینہ چھوٹا ہے، ان کا ظرف چھوٹا ہے، وہ بڑا نہیں دیکھ سکتے آپ کو. لہذا کیا کریں؟
اس بڑے کی نظر میں دیکھیں کہ آپ کیسے لگتے ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اگر وہاں آپ کو بڑا سمجھ لیا گیا، وہاں آپ کو چن لیا گیا، وہاں آپ کو اس کی طرف سے نیکی کی توفیق مل گئی، تو پھر خیر و بھلائی ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، فلاح ہی فلاح ہے. لیکن اگر وہاں سے گرے تو پھر کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا.